جب احرام کی حالت میں آنا ہو تو سنت ہے کہ انسان غسل کرے، جسم کے غیر ضروری بال وغیرہ صفائی وغیرہ کرے، ان کو صاف کرے۔ اس کے علاوہ مسواک کرنا، سرما لگانا، جسم پر خوشبو کا ملنا، وہ بے سلی چادریں جو آپ ابھی پہننے والے ہیں حالت احرام سے پہلے اس پہ جتنی بھی آپ خوشبو لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں، پھر چاہے حالت احرام میں آ جائیں وہ خوشبو کو نقصان نہیں دے گی، تو خوشبو وغیرہ لگا لیں بدن پر، کپڑوں پر، اور اس کے بعد احرام کی چادریں پہن لیں۔ اور بہنیں جو ہیں وہ تو عام نارمل کپڑے میں ہوں گے، لیکن نیت ابھی نہ کریں۔ جب آپ بعض اوقات تو اب یہ جیسے آپ کو گائیڈ لائن دی گئی ہو کہ حاجی کیمپ جاتے ہیں وہاں سے پی آئی اے کی بسیں آپ کو ایئرپورٹ تک پہنچائیں گی، اور کبھی آدمی اپنے پرائیویٹ کنوینس سے جاتا ہے، تو جو بھی صورت اختیار کریں وہ وہاں پر جائیں گے تو وہ آپ کو وقت پہ ہی پہنچائیں گے جو ان کو معلوم ہے کہ کب پہنچانا ہے، اور پرائیویٹ طور پر آپ جائیں اپنی کنوینس سے تو 2-3-4 گھنٹے پہلے پہنچ جائیں ایئرپورٹ پر، تاکہ کوئی اگر کارروائی ہو، کوئی چیز بھول گئے ہوں خدا نخواستہ، تو بروقت اس کا ازالہ ہو سکے۔ اگر آخری ٹائم میں وہاں پہنچیں گے تو پھر ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے اور بہت مشکل ہو جائے گی۔ اچھا، میں نے عرض کیا کہ آپ احرام کی چادریں پہن لیں لیکن نیت نہ کریں۔ احرام کی چادریں پہننے کے بعد اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے، احرام کے نوافل کہلاتے ہیں، وہ ادا کر لیں۔ نیت کیوں نہ کریں؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے اگر آپ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں اور آپ نے گھر سے ہی غسل کر کے احرام کی چادریں پہن کر نیت کر لی تو آپ حالت احرام میں داخل ہو گئے۔ اب ایئرپورٹ پہ بعض اوقات رشتہ دار آتے ہیں ملنے کے لیے، کسی نے اگر ہاتھوں پہ خوشبو لگائی ہوئی ہے، اس نے مصافحہ کیا، وہ خوشبو آپ کے پورے ہاتھ پر لگ گئی، دم لازم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے خوب خوشبو لگائی ہوئی ہے، گلے ملا، آپ کے احرام میں خوشبو منتقل ہوئی، اس میں بھی دم کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی گلاب کے پھول وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، اگر وہ ڈال لیا آپ نے ہار کافی سارے اور ان کی خوشبو احرام کے اندر آ گئی تو بھی دم لازم ہوگا۔ اور پھر اس کے علاوہ جیسے ہی آپ نیت کرتے ہیں احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو آپ اگر پہلے گھر سے نیت کر لیں گے تو احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ اس لیے نیت کریں گے جہاز میں بیٹھنے کے بعد۔ بس یہ میری بات آپ اچھی طرح یاد رکھیے گا، بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ جہاز میں بیٹھ جائیں بالکل اطمینان سے اپنی سیٹ پر، جہاز فضا میں بلند ہو جائے پھر کہیں جا کر آپ احرام کی نیت کیجیے گا، اس سے پہلے بس آپ کپڑے بدل لیں لیکن نیت نہ کریں۔ اب آپ ایئرپورٹ پہنچ گئے، کاغذاتی کارروائی سے فارغ ہوئے، آپ نے 2 رکعت نفل بھی ادا کر لی، اب آپ جہاز میں بیٹھ گئے ہیں۔ ویسے تو جہاز والے اعلان کر دیتے ہیں، اگر آپ نے پہلے نیت نہ کی ہو کہ بھئی میقات آنے والی ہے، آپ نیت کر لیں۔ میقات اس مقام کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مکۃ المکرمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس مقام سے بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا، اگر گزرے گا تو دم لازم ہو جائے گا۔ اب چونکہ آپ جہاز میں ہیں تو آپ کو تو نہیں پتہ چلے گا کہاں ہے میقات، ہماری یلملم میقات بنتی ہے، ایک مقام ہے، تو وہ جہاز والے بتا دیتے ہیں کہ بھی آ رہی ہے، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اس سے پہلے ہی نیت کر لیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے جہاز بلند ہو نیت کر لیں، کیونکہ میں نے کئی حاجیوں کو دیکھا ہے وہ بیٹھ کے سو جاتے ہیں۔ اب سو گئے، وہاں اعلان ہو رہا ہے نیت کر لو، حاجی صاحب سو رہے ہیں، پھر ان کو اٹھانا ہوتا ہے، وہ اٹھو نیت کر لو، اور فرض کر لیں کسی نے نہیں اٹھایا، وہ ایسے ہی گزر گئے، دم لازم ہو جائے گا۔ تو اس لیے جیسے بلند ہو فوراً آپ نیت کر لیں۔ یاد رکھیے کہ نیت کرنے کے بعد، اچھا نیت میں بعض اوقات کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم، ان عربک ورڈز کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی عربی دعا پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ تو احرام عمرے کی نیت اس طریقے سے ہوگی کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار تلبیہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، یہ لازم ہے، ورنہ آپ احرام کی حالت میں نہیں داخل ہوں گے، سمجھ لیں۔ تلبیہ پڑھنا ضروری ہے، 1 دفعہ واجب اور 2 مرتبہ سنت، تو 3 مرتبہ افضل ہوتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مرد بلند آواز سے پڑھیں، ایسا کہ جہر کے ساتھ دور تک پہنچے آواز۔ بہنیں بس اتنی آواز سے پڑھیں کہ ان کے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں۔ یہ شرعی اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا، جہاں شریعت نے فرمایا ہے کہو یا پڑھو، اس کا مطلب ہے اتنی آواز سے کہو، اتنی آواز سے پڑھو کہ تمہارے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں۔
ورنہ وہ پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ تو ابھی تلبیہ لازم ہے، پڑھنا ہے، اگر اس کو بھی منہ بند ہے، خالی دلی دل میں پڑھ رہے ہیں یا کوئی بہن ایسے پڑھ لیں تو ان کا احرام نہیں ہوگا۔ یہ ضروری ہے کہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ اب مکہ المکرمہ پہنچیں گے۔ اب یہاں ایک ضروری بات ہے کہ آپ پہلے کہاں جا رہے ہیں۔ اگر آپ کی فلائٹ مدینہ منورہ جا رہی ہے یا پہلے جدہ اور وہاں سے آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ان دونوں صورتوں میں آپ یہاں سے احرام نہیں پہنیں گے، کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ مدینہ جا رہے ہیں تو بیچ میں میقات آتی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ جدہ جا رہے ہیں پھر مدینہ جا رہے ہیں تو جدہ اور پاکستان کے درمیان میقات تو ہے، لیکن آپ کا براہ راست مکہ المکرمہ جانے کا ارادہ نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اس میں نیت نہ کریں، سادہ کپڑوں میں آپ جائیں، مدینہ منورہ میں اپنے دن گزاریں۔ اس کے بعد جب وہاں سے آپ مکہ المکرمہ جائیں گے تو وہاں ایک میقات ہے جس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں، اب یار علی بھی معروف ہے، وہ بس والے باقاعدہ وہاں جا کے روکتے ہیں اور وہ لوگ غسل کرتے ہیں، غسل خانے ہیں، غسل کرتے ہیں، مسجد ہے، احرام پہنے، نماز پڑھیں، پھر وہاں سے آتے۔ چنانچہ اگر کوئی یہیں سے احرام پہن کر اور پہلے مدینہ جا رہا ہے تو 8 دن اگر وہاں اسٹے ہے تو 8 دن احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑے گا۔ اور یہ شرعی اصول یاد رکھیے گا، اگر کسی کے راستے میں 2 میقاتیں آتی ہوں، مکہ المکرمہ جانا چاہتا ہو اور 2 میقات آئیں، جیسے آپ یہاں سے جدہ سے مدینہ، مدینہ سے پھر ایک میقات آتی ہے مکے تک، اور یہاں سے جدہ تک بھی ہے، تو پہلی میقات پر احرام باندھنا افضل ہوتا ہے، باندھ لے اچھا ہے، لیکن واجب نہیں، اور آسانی اور سہولت یہ ہے کہ دوسری میقات پر باندھ لیا جائے، تو آپ بالکل نہ کریں، پریشان نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کی ڈائریکٹ جدہ سے مکہ فلائٹ ہے تو پھر یقینی سی بات ہے آپ کو احرام باندھنا ہوگا۔